तो वो बंदा लिटरली रो पड़ा उनके सामने। और फिर उसने एक ऐसी बात की जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसने कहा कि मैं और वो सारा रास्ता लड़कर आ रही थी, वो शिकायत कर रही थी बहुत ज़्यादा, वो हर बात पे एतराज़ कर रही थी, हर बात पे एतराज़ कर रही थी, क्लैश खड़ा कर रही थी हर बात पे, और मेरी कोई बात नहीं मान रही थी। तो कहता है कि जब मैं ठोकर के पास पहुंचा, मोटरवे से जब ठोकर के पास पहुंचा लाहौर पे, तो वहाँ मैंने खोता रेडी पे एक गरीब आदमी को, जिसके कपड़े फटे हुए थे, और उसके साथ उसकी बीवी को देखा, और उसकी बीवी जो है उसको गले लगा रही थी और दोनों खिल खिल हंस रहे थे। तो जब मैंने ये मंजर देखा कि खोता रेडी पे, यानी कि डोंकी कार्ट पे, वो शख्स जिसके फटे हुए कपड़े हैं, जिसको टू बी ऑनेस्ट हम अपनी लैंग्वेज में चूड़ा कहते हैं, और वो जिस औरत को हम चूड़ी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट दिस इज व्हाट ही सेड कि वो चूड़ा और वो चूड़ी वो हंस रहे थे और वो उसको गले लगा रही थी, एंड दे वर एंजॉयिंग देयर लाइफ। तो मैंने जब देखा कि एक बंदा खोता रेडी पे ये लाइफ जी रहा है और मैं लैंड क्रूजर में ये लाइफ जी रहा हूँ, तो उसने कहा कि मेरा उसी वक्त दिल किया कि मैं रावी में जाकर अभी इस लैंड क्रूजर को जो है वो गिरा दूँ और मैं इसको सिंक कर दूँ रावी में जाकर। The point of telling all this is because the choice was so wrong. It was based on materialistic values. और उसके बाद जो है उन्हें पता लगा कि she is not the right one. इनकी तो ज़ुबान ही बहुत लंबी है, जिसकी वजह से घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और सुकून ही उठ गया है, हर वक्त किलकिल होती है, हर वक्त लड़ाई होती है। He went on to commit suicide according to that psychologist. तो ये बड़ी एक खौफनाक चीज़ है, बड़ा खौफनाक वाक़या है जो मैंने आपको सुनाया है। सो खुदा के लिए लाइफ पार्टनर चूज़ करते हुए प्लीज़ वो चीज़ें मद्देनज़र रखें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। उस औरत से शादी करें जो इतनी डोमिनेटिंग नहीं है। मैं अब खुल के बातें करने वाला हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सिस्टर्स। औरत का डोमिनेट करना ज़रूरत से ज़्यादा, औरत का ज़रूरत से ज़्यादा लाउड होना, लाउड होने का ये मुराद नहीं है कि वो बेचारी हंस नहीं सकती और जोक्स क्रैक नहीं कर सकती, नॉट दिस। कॉन्फिडेंट, आई डोंट मीन टू से कॉन्फिडेंट, व्हेन आई से लाउड आई मीन टू से कि बहुत ज़्यादा क्लैश करना, बात बात पे क्लैश करना। तो ऐसी खातून से शादी जो है वो बड़ा मुश्किल से चलेगी, क्योंकि मर्द को सुकून चाहिए घर में, यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस है। तो कोशिश करें कि आप ऐसा लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करें जिसमें पेशेंस का एलिमेंट भी है, जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ का एलिमेंट है, सेक्रीफाइस का एलिमेंट है। और ऑब्वियसली औरत शिकायत करेंगी, मर्द भी शिकायत करता है। मैं उस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि व्हेन आई से कि कंप्लेनिंग नेचर जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ओवर कंप्लेनिंग नेचर, कि ज़रूरत से ज़्यादा शिकायतें करना, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना और ज़रूरत से ज़्यादा पोजेसिव होना, ये भी एक चीज़ नेगेटिव जा सकती है। शौहर चिढ़ जाते हैं ऐसी बीवियों से जो ज़रूरत से ज़्यादा पोजेसिव है, जो ज़रूरत से ज़्यादा शक्की होती हैं और बात बात पे जो है वो शक किया जाता है। एंड सेम गोज़ फॉर द मैन। बहरहाल मैन का तो गैरतमंद होना एक अच्छी बात है, पोजेसिव से मेरी मुराद और है कि शक करना, ज़रूरत से ज़्यादा शक करना, उससे फिर एक अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाती है। अब सवाल ये कि ऐसी औरत कहाँ से लाई जाए, कैसे देखें कि ऐसी खातून कहाँ है। तो इसका सीधा सा हल है कि आप उसका फैमिली सेटअप देखें, आप उसके इर्द गिर्द से मालूमात ले सकते हैं, उनके फ्रेंड से पूछवा सकते हैं, आपकी बहन उनकी फ़ीमेल फ्रेंड से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं, आप उनके घर का सेटअप देख सकते हैं कि यहाँ पे ख़वातीन ज़्यादा डोमिनेंट हैं कि मर्द यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंट है, यहाँ पे ख़वातीन का क्या रवैया है मर्दों के साथ, यहाँ पे उनकी कैसी तरबियत की गई है, उन्हें खानादारी सिखाई जाती है, उन्हें मर्दों का स्टेटस के बारे में पता है, क्या उन्हें पता है कि मर्द हकाम है, क्या उन्हें पता है कि मर्द जो है वो अल्लाह ताला ने एक डिग्री ऊपर बनाए हैं। इस पे भी मैं बात करूँगा आगे जाकर। बहरहाल ये सारी चीज़ें ख़ानदान को देखने से इजीली पता लग सकती हैं। साथ साथ इस्तिखारा भी कीजिए, ट्राई योर बेस्ट, अपनी तदबीर पूरी कीजिए और उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला पर छोड़ दें। जब आप डिसीजन ले चुके हैं, इस्तिखारा कर चुके हैं, तो गो अहेड विद दिस। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुमेन में बी मैरिड फॉर 4 रीजंस। नंबर 1 लीनिएज, नंबर 2 वेल्थ, नंबर 3 ब्यूटी एंड नंबर 4 रिलीजन। सो मैरी द वन हु इज रिलीजियस, मे योर हैंड्स बी रब्ड विद डस्ट। मैं आपको एक शॉकिंग बात बताऊंगा और हो सकता है मेरे कुछ लोग इससे नाराज़ हो जाएं, बट
آپ لوگ کو شاید یہ نہیں پتا کہ ریلیجس لوگوں میں طلاق کا ریٹ زیادہ ہے۔ یہ بات میں کس بیک گراؤنڈ سے کر رہا ہوں، یہ میری پوری ریسرچ ہے جس کی بیسس پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ریلیجس لوگوں میں طلاق ریٹ زیادہ ہے۔ کیا وجہ یہ ہے کہ ہم ریلیجن تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں فہم نہیں ہوتا۔ ہم مسئلے مسائل تو سیکھ آتے ہیں ڈیفرنٹ آرگنائزیشن سے کہ عورت پہ جو ہے وہ ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے، اور عورت کو سیپریٹ اکوموڈیشن ملنی چاہیے، اور عورت پہ کچھ بھی فرض نہیں ہے، مرد نے ہی ہر چیز کرنی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ عرف بھی ایک چیز ہے، کسٹم بھی ایک چیز ہے، اور عرف کا خیال اگر ہم اتنا نہیں رکھیں گے، دیکھیں غلط عرف کی بات نہیں کر رہا، ویلڈ کسٹم، جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک بیٹا اکلوتا ہے، اگر آپ اس کو بہت زیادہ مجبور کریں گے جی کہ چلو یہاں سے، میں تمہاری والدہ کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی اور مجھے بس اس جگہ سے نکالو اور مجھے کہیں سیپریٹ رکھو، although she can demand، بٹ تھوڑا خیال کرنا چاہیے نا، رحمہ کا ایلیمنٹ رکھنا چاہیے۔ جب آپ رحمہ کا ایلیمنٹ رکھیں گی، کمپرومائز کریں گی، تو شوہر کا کانفیڈنس بوسٹ ہوگا، شوہر کا دل آپ جیت لیں گی۔ اس طرح شوہر کا دل نہیں جیتیں گی آپ کہ آپ اس کو بالکل ہی الگ کر دیں۔ اگر وہ الگ نہیں ہونا چاہتا، اگر ہو جاتا ہے تو یو آر لکی، ویل اینڈ گڈ۔ اگر آپ اسے بہت مجبور کر رہی ہیں تو پھر بجائے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کے بجائے اس کا منہ ہر وقت بنا رہے گا۔ تو یہ چیز خدا کے لیے، ہماری جو ریلیجس اس وقت کلاس ہے، سوری ٹو سے، ریجیڈیٹی ان میں بہت زیادہ ہے۔ میں خود ریلیجس اپنے آپ کو کہلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ریلیجس بنائے۔ میرا تعلق ریلیجس کمیونٹی کے ساتھ ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا ریلیجس کمیونٹی کے ساتھ ہے۔ ہم میں ریجیڈیٹی بہت آ گئی ہے، ہم فارگیونگ نہیں ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑ لیتے ہیں، ہم جو ہے وہ چھوٹی سی بات پہ طلاق ڈیمانڈ کر لیتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ خلا جو ہے وہ خلا کی طرف چلے جاتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ طلاق دے دیتے ہیں۔ بڑے دکھ کی بات، چونکہ ہمیں مسئلے مسائل زیادہ پتہ لگے، شاید اس لیے ہم جو ہے وہ ریلیجس فتواز کو یوز کر کے جو ہے وہ ایک دوسرے پہ فتوے بھی لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ریجڈ ہو جاتے ہیں اور اوور کانشیس ہو جاتے ہیں۔ کچھ فیملیز میں ڈیورسز اس لیے ہو جاتی ہیں کہ جو خاتون ہیں وہ کہتی ہیں جی کہ آپ کی فیملی نان پریکٹسنگ ہے، یہ میرے بچے کو نہ اٹھائیں، میرا بچہ خراب ہو جائے گا، اس کی تربیت میں خلل آ جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ تو کتنی ریجڈ بات ہے یہ، ٹو بی آنیسٹ۔ کیا آپ کا بچہ جو ہے جب وہ اسکول جائے گا تو وہاں پہ وہ ڈفرینٹ لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرے گا؟ آپ کتنا بچائیں گے اپنے بچے کو؟ میں یہاں پہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ بچائیں ہی نہ، آئی انڈرسٹینڈ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ شوہر کی فیملی بہت نان پریکٹسنگ ہوتی ہے اور خدشہ ہوتا ہے جب وہ کزنز میں بیٹھے گا، ڈفرینٹ ظاہر ہے پیئرز میں بیٹھے گا، تو عین ممکن ہے کہ وہ غلط سائڈ پہ چلا جائے، لیکن اتنی ریجیڈیٹی کہ ہم اس کو اتنا اوور پروٹیکٹ کریں اور اس بیسس پہ ہم لڑائیاں لڑیں اور اس بیسس پہ ہم یہ کہیں جی کہ نہیں میں نے رہنا ہی نہیں ہے، تو یہ چیز بھی ایک بہت بڑا بیسس بن جاتی ہے آگے جا کے لڑائیوں کا، اور پھر الٹیمیٹلی بات طلاق کی طرف، خدا نخواستہ خلا کی طرف بات چلی جاتی ہے، لڑائی جب اس حد تک بڑھ جاتی ہے۔ پھر ویری انفارچونیٹ کہ آج کل پیرنٹس نے جو ہے وہ پتہ نہیں کمپرومائز کرانا چھوڑ دیا ہے، خاتون ناراض ہو کے گھر چلی جاتی ہے، گھر جا کے بیٹھ جاتی ہیں، بچوں کو بھی لے جاتی ہیں، اور شوہر جو ہے وہ پیچھے اکیلا ہے، بیچارہ فتنے کا شکار بھی ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بات پہ کوئی لڑائی ہو گئی، کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو گیا، یا عورت کی کوئی ڈیمانڈ تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تو اب وہ گھر چلی گئی۔ ایک تو ہے کہ مار پیٹ ہو رہی ہے اور سائیکولوجیکل ٹارچر بھی کر رہا ہے، سیکشول ٹارچر بھی کر رہا ہے، رائٹس پورے نہیں کر رہا، وہ تو پھر ایک الگ بات ہے۔ تب تو اس بیچاری کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے فادر کو بتائے۔ میں بات کر رہا ہوں ریجیڈیٹی، جو کہ دیکھنے میں کیس آیا ہے کہ وہ اتنا اوور پوزیسو ہو جاتی ہیں ان کیس، یا وہ اتنا ریجڈ ہو جاتی ہیں کہ مرد کے لیے مینیج کرنا افیئرس، وہ پھنس جاتا ہے بیچارہ، اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں والدین کو کیا جواب دوں، میں اپنی بہنوں کو کیا جواب دوں، اور میں ان کو کیا جواب دوں، صرف اس لیے کہ آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، چپکلی شاید چھوٹی چھوٹی بات پہ گرج جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا، چھوٹی چھوٹی بات کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے، اس پہ شوہر بیچارہ پریشان، وہ جاب بھی کر کے آ رہا ہے 10 گھنٹے کی، پھر آ کے وہ کچ کچ بھی سن رہا ہے، تو اسے سکون چاہیے۔ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بلا وجہ گھر جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور اس کے بعد شوہر سفر کرتا ہے بہت زیادہ، اینڈ دین دے بلیک میل کہ یہ ہماری کوئی ڈیمانڈز مانے،
اور اس کے بعد ہم جائیں گے. کنڈیشنل ریلیشنشپ اس کے علاوہ دوسری سائڈ بھی ٹرو ہے. مرد بہت ظلم کرتا ہے, مرد کوئی رائٹس نہیں دیتا, مرد جو ہے خدا خوفی نہیں کرتا, مرد جو ہے وہ دوسرے چکروں میں لگا ہوتا ہے, اپنی بیوی کو جو ہے بالکل بھی ٹائم نہیں دیتا. تو دوسری سائڈ بھی ٹرو ہے. تو انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. ریلیجن کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نقاب لے لیا یا ہم نے داڑھی رکھ لی اور ہم اللہ اللہ کرنے لگ گئے اور ہم جو ہے وہ فیس بک پہ پوسٹیں شیئر کرنے لگ گئے اور ان پوسٹوں کو دیکھ کر ہم سے کوئی امپریس ہو گیا اور اس نے رشتہ بھیج دیا, یا ہماری ویڈیوز دیکھ کر کوئی امپریس ہو گیا. ریلیجن صرف اس کا نام نہیں ہے. ریلیجن جو ہے وہ بہت سی چیزیں آتی ہیں ریلیجن میں. compromising attitude, sacrificing attitude, sometimes letting go of your rights. This is what religion teaches. Sometimes, sacrificing things. ہاں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت ہی سب کچھ سیکریفائس کرے, یہ بھی غلط ہے. مرد کو سیکریفائس کرنا چاہیے بہت زیادہ, لیکن عورت کو بھی کرنا چاہیے. جب ایک کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے تو ایک شخص سامان نہیں پھینکتا نا. اگر آپ ایک شخص سے کہیں گے جی کہ تمہاری وجہ سے ڈوب رہی ہے, سارا سامان پھینک دو تاکہ ویٹ کم ہو جائے, بوٹ سنک نہ ہو, تو یہ بھی زیادتی ہے. دونوں کو کچھ نہ کچھ پھینکنا ہے, دونوں کو کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا ہے.